الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، انسان کی سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول ہے کہ اللہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے بچا کے اپنی جنتوں کا مالک بنا دے، اور اس جنت میں لے جانے والے اسباب میں سے اور اعمال میں سے ایک عمل استغفار بھی ہے. جو شخص کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفار کا کوئی صیغہ بھی اگر وہ کثرت سے پڑھتا ہے تو میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام طوبہ ہے، ایک مقام کا نام طوبہ ہے. فرمایا طوبہ ان لوگوں کو ملے گا جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار کی کثرت ہوگی. جو شخص کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہوگا، رب ذوالجلال اس کو جنت کا وہ طوبہ نامی مقام عطا کرے گا. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی عاقبت کے حوالے سے سمجھدار ہونا چاہیے. وقت برباد نہ کیا کریں اور وقت ضائع نہ کیا کریں. کام کرنا کوئی عیب کی بات نہیں، آپ کام کریں، ڈیوٹی کریں، اوور ٹائم کریں، لیکن اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں تو یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے. آپ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو بھی برباد نہیں کر رہے، بلکہ قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کو وزنی کر رہے ہیں اگر آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر کسی طرح بھی ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی بھی اللہ کے لیے وہ ذکر جو میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ ذکر نہ ہو جو لوگوں نے بنایا جیسے اللہ اللہ اللہ، اس کا کوئی ثبوت میرے آپ کے نبی سے نہیں ہے. تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ان اذکار میں سے کوئی ایسا ذکر ضرور اپنی زبان پر رکھنا چاہیے. ہاں، بات چیت بھی کریں لوگوں سے، لیکن جب آپ لوگوں سے منقطع ہو جائیں تو آپ کی زبان آٹومیٹ. میں بڑے لوگوں کو دیکھا ہوں، کل پرسوں کی بات، ایک بندہ میرے ساتھ دوسری گاڑی پہ اشارے پہ کھڑا تھا، لیکن اس کی مسلسل جو ہے نا وہ ہونٹوں کے اوپر کچھ پڑ رہا تھا. مجھے رشک آتا ہے. ان لوگ رشک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک. رشک یعنی یقیناً قابل تقلید ہیں وہ لوگ. ہم جیسے لوگوں کو بعض اوقات وہ یاد کروا جاتے ہیں. وہ کھڑا ہے، کچھ نہیں بول رہا، لیکن مسلسل اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، یا تو قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی ذکر کر رہا ہوتا ہے، تو یقیناً انہیں دیکھ کے ہم بھی شروع کر دیتے. تو یہ ایک خاموش دعوت ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ اسے دیکھتے ہو کہ ان کو بھی یاد آتا ہوگا کہ یار میں بھی اس طرح کا ہو جاؤں، یار میں بھی اس طرح کا بن جاؤں، یار میں بھی اس طرح اپنا وقت ضائع نہ کروں. تو کثرت الاستغفار خیر من الانتظار. خالی انتظار کرنے سے اگر آپ استغفار بہت زیادہ کرتے ہیں، اس کے بڑے فوائد. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں مالی مشکلات کا شکار تھا اور میں نے دنیاوی فوائد بھی بہت ہے. میں نے اتنی استغفار کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ ساری مشکلات ختم کر دی اور میرے سارے مسائل حل کر دی. اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، بے اولادی کا شکار ہیں اور مالی مسائل سے دوچار ہیں، کاروباری نقصان سے دوچار ہیں، تو پھر آپ کثرت سے استغفار کریں اور یقیناً دنیا میں بھی آپ اس کے فوائد سمیٹیں گے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو اپنی جنتوں کا وہ مقام عطا کرنے والا ہے جو استغفار کے اوپر جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. امام حسن البصری سے کسی نے پوچھا تھا، ایک شخص آیا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا استغفار کرو. دوسرا شخص آیا کہ میں مالی طور پہ پریشان ہوں، فرمایا استغفار کرو. تیسرے نے کہا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں، تو کہا استغفار کرو. تو یہ مختلف سائل آئے تھے تو انہوں نے ایک ہی نسخہ بتایا تھا. کسی نے حضرت
آپ نے چاروں مختلف بیماروں کو ایک ہی علاج بتایا. کہتے میں نے نہیں بتایا, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, سورۃ نور میں ہے کہ میں نے کہا تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے, گناہ معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا, اور موسلادھار بارشیں نازل کرے گا. ایک شخص نے کہا جی قحط ہے اور فصلیں اور بارشیں نہیں ہو رہی, فرمایا استغفار کرو. تو یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور اللہ تم کو مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا, مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا, اور اللہ تمہیں باغ اور نہریں بھی عطا کر دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے استغفار بہت زیادہ کرے اور بہت زیادہ استغفار کیا کرے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بقیہ سبق ہمارا فاتحہ کا ترجمہ ہے, انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آپ حضرات